عمل صالح کیا ہے۔ عمل صالح کے بارے میں یاد رکھیں، یہ وہ عمل ہے جو کوئی غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عمل ہے جو کوئی غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل صالح کے لیے اللہ پر ایمان لانا شرط ہے، لہذا یہ غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ غیر مسلم کا وہ عمل کہلائے گا، عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ عمل ضرور ہوگا، لیکن بات ہو رہی ہے عمل صالح۔ تو عمل صالح وہ عمل جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے نتیجے میں سامنے آئے گا، وہ عمل صالح ہے۔ اور اس عمل صالح کو اگر میں ایک اصطلاح کے طور پہ آپ کے سامنے لاؤں تو بات سمجھنے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے گی۔ عمل صالح در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کو کہتے ہیں۔ عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ کو کہتے ہیں۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو اس اصطلاح سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ غیر مسلم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ تو عمل صالح جب جہاد فی سبیل اللہ ہے تو اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، ہم اللہ کی عبادت کا صحیح تصور سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اب ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے بعد جس عمل صالح کے نتیجے میں دنیا کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دی گئی ہے، وہ عمل صالح کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دوستان محترم یاد رکھیں، جس دن کوئی شخص لا الہ الا اللہ آئین کی پہلی شکل اس کا اقرار کر کے، اس کو تسلیم کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کا جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، آج جہاد فی سبیل اللہ کی مختلف تعبیریں بیان کی جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ صحیح اور حقیقی تصویر رکھنا چاہتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ کی، کہ جہاد فی سبیل اللہ اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن کوئی شخص دائرہ اسلام میں قدم رکھتا ہے۔ کیسے شروع ہوتا ہے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو لے کر آگے جائے۔ جب وہ اس دعوت کو لے کے آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کو گالیاں سننی پڑتی ہیں، اس کو پتھر کھانے پڑتے ہیں، اس کو ملامت سننی پڑتی ہے، اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنی صلاحیتیں صرف کرنی پڑتی ہیں۔ یہ سب جہاد ہے۔ اس وقت تک جب تک یا تو وہ جان جانے آفری کے سپورٹ نہیں کر دیتا، یا جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا، یہ جہاد فی سبیل اللہ جاری ہے۔ تو یہ ساری زندگی کا ایک عمل، ہمہ وقتی عمل، 5 وقتی نہیں، ہمہ وقتی عمل، ہمہ وقت جہاد فی سبیل اللہ۔ جس دن سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جس دین کو قبول کیا ہے، اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کا آغاز کرنا، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر دینا، اپنا مال لٹانا،
گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار رہنا، جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور یاد رکھیں اس جہاد فی سبیل اللہ کی آخری سٹیج آتی ہے قتال فی سبیل اللہ، جب اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا موقع آتا ہے۔ تو ہم نے اس قتال فی سبیل اللہ کو پہلے لے لیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا۔ ضرورت یہ سمجھ کی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کو اس کی صحیح روح کے مطابق لیا جائے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ اب باتیں ہیں عمل صالح کی طرف۔